ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله العزيز الأكبر لا راد لما قدر ولا دافع لما قدر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نظاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر صلى الله تعالى عليه وعلى آله صلاة دائمة بدوام الشمس والقمر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لله الحمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بزرگان محترم نوجوانان محترم عزیز دوستو اللہ نے کرم کیا فضل کیا احسان فرمایا کہ اس نے ہمیں رمضان کا مقدس مہینہ نصیب فرمایا روزے رکھنے کی سعادت عطا کی تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور کتنے ہی اللہ کے نیک بندوں نے اللہ کی راہ میں اس کے بندوں پر خوب خرچ فرمایا اور آج اللہ رب ذوالجلال نے مجھے اور آپ کو یہاں بلایا ہے اور استقبال کے لیے ہمارے محلے اور گلیوں میں ہمارے چوراہوں پر اس نے اپنے فرشتوں کو کھڑا کر دیا ہے وہ فرشتے ہم سے خطاب کر کے کہتے ہیں اغدو یا معاشر المسلمین اے مسلمانوں کی جماعت چلو چلو الی رب کریم اپنے کریم رب کی بارگاہ میں چلو چلو بندہ مومن روزے رکھنے والے تراویح میں قیام کرنے والے فرشتوں کے استقبال کے ساتھ عیدگاہ میں پہنچتے ہیں آپ نے جو کچھ اچھے اعمال کیے پروردگار آج آپ سب کو ہم سب کو اس کا اجر عطا کرنے کے لیے بلایا ہے میرے بھائیوں اللہ کی قسم اللہ سے زیادہ کریم کوئی نہیں ہو سکتا خدا جب میزبان ہے اور ہم اس کے مہمان ہیں خدا جب نوازنے والا ہے اور ہم منگتا اور سوالی ہے تو ہمارا کسی کا سوال خالی نہیں جا سکتا آج رب کریم نوازنے کے لیے
اور اپنے در سے ہم سب کو عطا کرنے کے لیے یہاں بلایا ہے۔ اور فرشتے کہتے ہیں اے اللہ کے بندو، وہ تمہارا رب کریم یمن بالخیر، جو بھلائی کے ساتھ تم پر احسان کرتا ہے، ثم یفیض علیہ الجزیل، اور اس پر تمہیں اعزاز بھی کرتا ہے اور اس پر اجر جزیل بھی عطا کرتا ہے۔ لقد امرتم بقیام اللیل، تم کو رات میں قیام کرنے کا حکم دیا گیا تھا، تراویح پڑھنے کی بات تم سے کہی گئی تھی اور تم نے وہ کر کے دکھایا۔ لقد امرتم بقیام اللیل فقمتم، تم نے تراویح میں قیام کیا۔ کیا خوبصورت نظارہ تھا، امام تراویح قرآن مجید کی نماز میں تلاوت کرتے اور مسلمان صف باندھ کر اللہ کے کلام کو ادب کے ساتھ سنتے تھے۔ کیا وہ حسین منظر ہوتا تھا، لگتا یوں تھا یہ قرآن کی آیتیں ابھی اتر رہی ہیں۔ جو لوگ اس کے معنی کو سمجھتے ہیں وہ محسوس کرتے ہیں، اور جن کو معنی سمجھ میں بھی نہ آئے وہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ قرآن کی حلاوت اور لذت کیسی ہوتی ہے۔ میرے رب کی قسم، اللہ رب الجلال نے ایک ایک حرف پر کتنی نیکیاں عطا کی ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ پورا ملا کر ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ رسول اللہ نے بتا دیا کہ قرآن مجید سمجھ کر پڑھو تو بھی اجر ہے، بغیر سمجھے کہ معنی معلوم بھی نہ ہو تب بھی تلاوت کرو، اجر و ثواب ہے۔ کیونکہ الف لام میم کہہ کر رسول اللہ نے جن حروف کو آپ نے بیان کیا اس کی مراد اور اس کا معنی سوائے خدا کے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جن حروف کا علم اور معنی اور مطلب کا ہمیں علم نہیں ہے وہ پڑھنے پر اللہ اجر دیتے ہیں۔ خلاصہ یہ نکلا کہ بغیر سمجھے پڑھو تو بھی اللہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کل یہ قرآن مجید جسے آپ نے تراویح کی نماز میں کھڑے کھڑے سنا تھا، اللہ کے حضور حجت کرے گا اور عرض کرے گا باری تعالیٰ میں نے رات کو اسے سونے نہیں دیا، اس نے جاگ کر تیرا کلام سنا اور یہ تیرا کلام پڑھتا رہا، اے اللہ آج تو اس کی بخشش کا فیصلہ کر دے۔ قرآن مجید ہر اس بندے اور بندی کے حق میں گواہی دے گا اور اللہ سے حجت کرے گا اور جنت میں داخل کرنے تک اس کو نہیں چھوڑے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں قرآن مجید سے زیادہ اللہ سے بندوں کے حق میں سفارش کرنے والا کوئی نبی مرسل بھی نہیں ہوتا اور کوئی مقرب فرشتہ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ رب الجلال قرآن مجید کی سفارش کو سنتے تو قرآن لقد امرتم بقیام اللیل، قیام لیل کا حکم دیا گیا، فقمتم تم نے وہ کام کر دیا، وامرتم بالصیام تمہیں دن میں روزے رکھنے کا حکم دیا گیا تھا، فصمتم تم نے روزے رکھ کر اللہ کے حکم کو پورا کر دیا ہے۔ کیا ہے روزہ؟ اللہ کی وہ عبادت جو کسی پر ظاہر نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالی رمضان میں اسے آسان کر دیتے ہیں۔ سحری میں 1-2 روٹی کچھ 2-3 کھجور کھا کر شام تک آرام سے بندے مومن اللہ کے لیے بھوک برداشت کرنا اور پیاسا رہنے کو گوارا کرنا، اللہ رب الجلال کو بندوں کی یادہ بہت زیادہ پسند آتی ہے۔ پروردگار آج ہمیں بلائے ہیں اپنے روزوں کا بدلہ دینے کے لیے، نماز کا بدلہ فرشتوں کے ذریعے اور اعمال کا بدلہ فرشتوں کے ذریعے۔ حدیث پاک میں آیا، حدیث قدسی ہے، خود خالق کائنات فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم علی، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، الا الصوم سوائے روزے کے، فإنہ لی کیونکہ روزہ خاص میرے لیے ہے، وانا اجزی بھی اور میں خود میرے بندے کو میری بندی کو بدلہ عطا کرتا ہوں، جزا دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اس سے زیادہ ہمارے لیے خوشی کی کیا بات ہے اگر گھر کا خاندان کا بڑا
ایک روپیہ ہی اگر کسی کے ہاتھ میں تھما دے تو وہ خوشی سے اسے رکھ لیتا ہے۔ کوئی بزرگ اللہ کا ولی، بہت بڑا ولی ہمارے مجمع میں پہنچ جائے، وہ ہمارے لیے ایک روپیے کا سکہ ہمارے ہاتھ میں تھما دے، ہم اسے سنبھال کے رکھتے ہیں، کیوں؟ وہ بڑے آدمی کی طرف سے مل رہا ہے، اس کی قدر کرتے ہیں، اسے اٹھا کر رکھتے ہیں، یادگار کے طور پر رکھتے ہیں، اپنے لیے عزت سمجھتے ہیں۔ میرے رب کی قسم، جب اللہ دے رہا ہے وہ تو بڑوں کا بڑا ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، غنیوں کا غنی ہے، بادشاہوں کو بادشاہ بنانے والا ہے، آسمان اور زمین کے اس کائنات کو نظام کو چلانے والا ہے۔ ذرا اس کائنات میں غور کرو، اتنے بڑے آسمان کو بلا ستون کے اس نے کھڑے کر دیا، اس زمین کو باوجود گول ہونے کے ہمارے لیے گہوارے کے طور پر بچھا دیا۔ کیا اس کی قدرت ہے؟ زمین بارش کے نہ ہونے سے سوکھ جاتی ہے، میرے رب کا حکم آتا ہے، بادل چھا جاتے ہیں اور پھر سے بارش کے وہ چند قطرے زمین کے سوکھے سینے پر، ترخے ہوئے سینے پر پڑتے ہیں، پھر اللہ رب ذوالجلال اس زمین کی پیاس کو بجھا دیتا ہے، سوکھی ہوئی گھاس کو پھر سے سرسبز و شاداب کر دیتا ہے۔ وہ بیج جو کسان نے بویا تھا، اللہ رب ذوالجلال اس بیج میں وہ طاقت دیتے ہیں کہ وہ اپنے سینے کو کھول کر اس سے بالی نکال لیتا ہے، اور وہ کمزور سی بالی زمین کے سخت سینے کو چیر کر باہر نکل آتی ہے۔ وہ اللہ کی قدرت، ایک پانی سے ایک ہی پانی سے مختلف درختوں کو پانی دیا جاتا ہے۔ کسی کے درخت کا پھول، اس کی خوشبو الگ ہے، رنگ الگ ہے، ہر ایک کا پھل الگ ہے، رنگ الگ ہے، مٹھاس اور مزہ اور لذت الگ ہے۔ کون ہے جو اس طرح سے اپنی کاریگری اور اپنے جلوے کو دکھانے والا؟ وہ میرا رب ہے۔ اگر باہر کی کائنات میں خدا کی قدرت سمجھ میں نہ آئے، وہ مجھے اور آپ کو دعوت دے رہا ہے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ میرے بندو، اپنے خود کی اپنی ذات میں غور کرو، میں تمہیں سمجھ میں آ جاؤں گا کیسا وجود تمہارا میں نے خوبصورت بنایا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ تو اللہ رب ذوالجلال جو ساری کائنات کو بنانے والا، جنت کو بنانے والا، نہریں چلانے والا، اس کے نعمتوں سے سرفراز کرنے والا اور جہنم کو بنانے والا، عذابات اس میں رکھنے والا، ساری کائنات کو بنانے والا، جس نے مجھے اور آپ کو وجود بخشا، جب وہ دینے کے لیے بلا رہا ہے تو کتنی یادگار یہ ہمارے لمحے ہیں، کتنے خوبصورت ہمارے یہ پل ہیں۔ میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، اللہ کچھ بھی نہ دے، صرف یہ کہہ دے کہ میں تمہارے لیے آج نوازنے کے لیے بلایا ہوں، میرے رب کی قسم اس سے زیادہ ہمارے لیے کوئی اور اعزاز نہیں ہو سکتا۔ ہاں میرا رب ایسا نہیں کہ وہ بلائے اور دیے بغیر بھیج دے۔ دنیا کا کوئی انسان کسی کو دینے کے لیے بلائے اور بغیر دیے واپس کر دے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو وہ نوازنے والا جب بلائے، اپنے در پہ بلا لے، تو پھر وہ کتنا نوازتا ہے، اللہ کی قسم ہمارے وہم و گمان میں اس کا تصور نہیں ہو سکتا۔ آج اللہ نے آپ کو بلایا ہے، آج میرے رب نے مجھے بلایا ہے، نوازنے کے لیے بلایا ہے، اور یہ کھڑے کھڑے آپ کے گھر کے باہر گلی میں، آپ کے راستے کے دونوں طرف کھڑے ہوئے فرشتوں نے آپ کو بتایا۔ کاش وہ کان ہوتے جو فرشتوں کی ان باتوں کو سننے کی طاقت ہوتی، کاش وہ آنکھ ہوتی تو فرشتے ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آتے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، رات میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور مجھے بہت لذت محسوس ہو رہی تھی، میری آواز قرآن کی تلاوت میں بلند ہو جاتی، اور جب میں جیسے ہی بلند ہوتی، پاس میں میرا جو گھوڑا بندھا ہوا تھا وہ بدکنے لگتا تھا، اور میرا بچہ یحییٰ قریب سویا ہوا تھا، اور جب بدکتا مجھے خوف ہوتا کہیں گھوڑا بدک کر میرے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے، میں اپنی آواز دھیمی کر لیتا، آہستہ کر لیتا، پھر مجھے قرآن پڑھنے میں مزہ آتا، پھر میری آواز بلند ہو جاتی، پھر ایسے ہی گھوڑا بدکنے اور ناچنا شروع کر دیتا، میں آواز آہستہ کر لیتا،
کئی دفعہ ایسے ہی ہوا، اور جب صبح ہونے لگی میں نے اپنے گھر کے چھت پر اور صحن میں دیکھا کہ آسمان سے کوئی بادل کی ٹکڑی آئی ہوئی ہے، اس میں قمقمے، اس میں چراغ روشن ہے۔ یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین اگر تم اپنی تلاوت کو ویسے ہی جاری رکھتے، ویسے ہی قرآن پڑھتے رہتے، تو آج مدینے کے تمام لوگ اللہ کے فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ تو اس لیے اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے آباد کرو۔ رمضان گیا قرآن پھر طاق میں، رمضان گیا قرآن کو ہم نے مسجد کے لیے چھوڑ دیا، جی نہیں، قرآن کو ہمیں اپنی زندگی کا اصول بنانا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا روزے کا بدلہ دینے کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو بلایا ہے۔ میرے رب کی قسم، روئے زمین پر بسنے والے اور کائنات میں رہنے والی تمام مخلوق میں سب سے زیادہ اگر کسی کو فخر ہونا ہے تو مجھے اور آپ کو اس بات پر فخر ہونا ہے کہ رب کائنات نے اجر عظیم عطا کرنے کے لیے بلایا ہے۔ حدیث قدسی میں رسول اللہ نے فرمایا کہ آدم کے ہر بیٹے کا عمل اس کے لیے ہے اور ہر نیکی کو اللہ بڑا کر دیتا ہے الا الصوم، سوائے روزے کے، اور جب اس کے بدلہ دینے کی باری آتی ہے وانا اجزی بھی، اور میں خود اس کا بدلہ عنایت کرتا ہوں۔ ہارون رشید راستے سے گزر رہے تھے، ایک بوڑھے میاں کو دیکھا کہ وہ پودا لگا رہے تھے، تو اس نے ہارون رشید نے پوچھا، ارے بوڑھے میاں آپ تم پودا لگا رہے ہو، اس کا تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ اس بوڑھے بزرگ نے جواب دیا، پہلے لوگوں نے درخت لگائے، اس کے پھل ہم نے کھائے، ہم پودے لگا رہے ہیں، آنے والے بعد کے لوگ نسلیں اس سے پھل کھائیں گی، فائدہ اٹھائیں گی۔ تو ہارون رشید کو یہ جواب بہت پسند آیا، اس نے 1000 سونے کے سکے نکالے اس بوڑھے میاں کو دے دیے۔ بوڑھے میاں نے فوراً کہا، پہلے لوگوں نے درخت لگائے، بعد والوں نے پھل کھائے، میں ایسا خوش نصیب ہوں کہ ابھی میں پھل یہ درخت لگایا ہوں، مجھے ابھی اس کا پھل مل چکا ہے۔ بادشاہ کو یہ جواب اور اچھا لگا، پھر 1000 اشرفیاں دینے کا، 1000 دینار دینے کا حکم دیا، اور 1000 دینار لے کر اس نے کہا، بادشاہ جہاں پنا پہلے والے لوگ وہ درخت لگاتے اور اس کا جو پھل ملتا سال میں ایک بار ملتا، اور مجھے تو 2 مرتبہ اس کا پھل ملا ہے۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اس کو اور نوازنا چاہا۔ وزیر نے کہا، جب بادشاہ جہاں بنا یہاں سے فوراً نکلیں، یہ بوڑھا تو بڑا عقلمند ہے، آپ کا سارا خزانہ خالی کر دے گا۔ مجھے عرض کرنا یہ ہے، دنیا کا بادشاہ جب چھوٹی سی بات پر خوش ہو جائے، وہ ہزاروں کے لوٹا دے، تو میرا رب بادشاہوں کا بادشاہ جب روزے دار کے روزوں سے خوش ہو جائے تو کتنا نوازے گا، اور اس کا خزانہ اتنا ہے جتنا بھی سب کو دے دے، سب کو نواز دے۔ اس کے خزانے میں حدیث پاک میں آیا، جن و انس ساری مخلوق ایک میدان میں اکٹھا ہو، اللہ سے مانگے اور اللہ ہر ایک کو اس کی ضرورت پورا کر دے، تو اس کے خزانے میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی۔ وہ نوازنے والا مجھے اور آپ کو نوازنے کے لیے بلایا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج ہم اللہ سے اجر جزیل حاصل کر کے پھر جب گھروں کو لوٹنے کا موقع آتا ہے تو اللہ کی طرف سے اللہ، اور ایک حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا، اللہ رب ذوالجلال عید کے دن فرشتوں پر بندوں کے معاملے میں فخر فرماتے ہیں، اور فخر کے طور پر فرماتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں، اے فرشتوں بتاؤ اس مزدور کی مزدوری کیا ہے، اس اجیر کی اجرت کیا ہے جس نے اپنا کام پورا کر دیا ہے؟ فرشتے عرض کریں گے، باری تعالیٰ اس کا حق یہ ہے کہ اس کو پوری مزدوری دے دی جائے۔ اللہ رب ذوالجلال اس کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ قسم اٹھائے گا، اے فرشتوں گواہ رہو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بلند مرتبے کی قسم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ 4-5 قسمیں کھانے کے بعد فرمائیں گے، یاد رکھو میں نے اپنے تمام بندوں کی مغفرت کر دی ہے۔
آج مغفرت کا دن ہے، معافی کا دن ہے، لیکن وہ 4 منحوس لوگ جن کی آج بھی مغفرت نہیں ہوتی، یاد رکھیں کبھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ایک وہ جو نشے کا عادی ہے، شراب کا عادی ہے، اور ایسے نشے کا عادی جو ہمیشہ نشے کی لت میں رہتا ہے، اگر وہ توبہ کرتا ہے تو پھر اس کی توبہ قبول ہوگی، پھر اس کے بعد اس کی مغفرت کا اعلان ہوگا۔ اگر وہ توبہ سچے دل سے توبہ نہیں کرے گا تو پھر اس کی مغفرت آج بھی نہیں ہوتی۔ اور وہ ماں باپ، دوسرا وہ ماں باپ کا نافرمان جو اپنے ماں کا دل دکھانے والا، باپ کو ستانے والا، اور نوجوان میرے بھائیوں کیا ملے گا اس ماں کا دل دکھا کر جس نے 9 مہینے آپ کو اپنے پیٹ میں رکھا تھا، آپ کروٹیں بدلتے، ماں کراہتی تھی۔ میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، وہ ایک آہ کا بدلہ پوری زندگی ماں کی خدمت کرنے سے بھی پورا نہیں ہو سکتا، اور ماں کو کمر پر بٹھا کر بیت اللہ کا طواف کر کے حج پورا کرنے سے بھی ماں کی اس ایک آہ کا بدلہ ہم نہیں ادا کر سکتے۔ وہ باپ جس نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، وہ باپ جس نے چھوٹی بڑی ہر بات کو سمجھایا، عقل و تمیز سکھائی، وہ باپ جو خود میلے کچیلے کپڑے پہن لیتا، عید آتی خود پرانے کپڑے پہن لیتا، بچوں کے نئے کپڑوں کا انتظام کرتا، کبھی کھایا کہ کبھی نہیں کھایا، بچوں کے لیے روٹی کا انتظام کیا۔ یہاں پر بوڑھے والدین، وہ بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں کہ جس وقت تنگی تھی انہوں نے کتنا جھیلا ہے، کتنا برداشت کیا ہے، کیا بارش، کیا دھوپ، کیا گرمی، کیا ٹھنڈ، اور سب کچھ انہوں نے برداشت کیا۔ تھوڑی سی عقل جو آئی، تھوڑی سی طاقت جو پیروں میں آئی، آپ اسی باپ کو گالیاں بکتے ہو، برا بھلا کہتے ہو۔ پوچھو قرآن سے، وہ کہتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا وہی حکم دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ اگر وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے ان کے سامنے اف بھی نہ کہو، ان کو جھڑکو نہیں، ان کے لیے اپنے نرمی کے، رحمت کے بازو ان کے لیے بچھا دو۔ باپ بیٹھنے سے پہلے نہ بیٹھو، باپ کس آگے نہ چلو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اور اللہ کے بندو، ماں ناراض ہے، باپ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے، اور یہ دونوں دکھی ہے تو پھر مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ جب کلمہ نصیب نہیں ہو تو پھر جنت کی کیسے سوچو گے؟ اس لیے ماں باپ کو نہ ستاؤ، ان کا کہا مانو، ان بڑھاپے میں ان کے علاج کا انتظام کرو، ضروریات کا خیال کرو۔ یہ 2 آدمی ہوئے، تیسرا وہ آدمی جو رشتے ناتے کاٹتا ہے، بھائی سے ٹوٹا ہوا، بہن سے روٹھا ہوا، ماموں سے کٹا ہوا، چچا سے ادھر منہ پھرائے ہوا۔ یاد رکھیں یہ رشتے ناتے کاٹنے والا بھی اللہ کی مغفرت سے ہمیشہ محروم رکھتا ہے۔ اگر ہم میں سے کسی کا ایسا کوئی معاملہ ہے، ابھی جائیں اپنے رشتے داروں کی رشتے داری کو درست فرما لیں، اللہ کے یہاں پھر توبہ کرے، توبہ قبول ہو جائے گی۔ اس طرح سے چوتھا وہ شخص جس کے دل میں کینہ ہو، حسد ہو، بغض و عداوت ہو، کینے سے بھرا ہوا جس کا سینہ ہو، آج یہی کینہ اور حقد ہی تو ہے ہم کسی اور کو اپنے سامنے پنپنے نہیں دیتے، ہم کسی دکاندار کی دکان کو چمکنے نہیں دیتے، ہم کسی کو اپنے سامنے دمکنے نہیں دیتے۔ یہی کینہ تو ہے، بھائی بھائی پر حسد کر رہا ہے، بہن بہن سے جل رہی ہے، وہ جلنے والا جل کر خاک ہو جائے گا۔ اگر کسی کے دل میں حسد ہے، اللہ کے لیے اس کو نکال کر پھینک دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اپنے دل کی تختی پر لکھ کے لے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کینہ اور ایمان کسی کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ تو کیا میرے بھائیوں ہم کینہ رکھ کر، حسد رکھ کر ایمان سے کہیں محروم نہ ہو جائیں؟ اس لیے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، یہ روزے تو اللہ سے ڈرنے کی ٹریننگ کے لیے ہی تو آئے تھے، یہی ہماری تربیت تھی کہ روزہ رکھ کر
اندر ہم اللہ سے ڈرنے والے بنے، تنہائی میں بھی ڈرنے والے بنے، مجمع میں بھی ڈرنے والے بنے، رات کے اندھیرے میں بھی ڈرنے والے بنے، دن کے اجالے میں بھی ڈرنے والے بنے، اور سب کے سامنے علل اعلان بھی، خفیہ طور پر بھی اللہ سے ڈرنے والے بن جائے۔ اور جس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوئی، یاد رکھیں اس کا رمضان کامیاب ہے، اس کے روزے اس کے لیے فائدہ مند ہیں، ثمر آور ہے، اور اس کے لیے پھل دینے والے روزے ہیں جس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے۔ رمضان کے مہینے میں حلال چیزوں کو ہم نے نہیں کھایا، روزے کی حالت میں چھوڑ دیا، اب کم سے کم حرام چیزوں کو چھوڑ دے، اس کے قریب بھی نہ جائے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں کتنا بھی جی لیں، ایک دن موت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ تھوڑی سی زندگی کے تھوڑے سے مزے کے لیے کیوں ہم حرام میں ہاتھ ڈالیں، کیوں سود کا کاروبار کریں، کیوں چٹ فنڈ چلائیں، کیوں ہم لون پر پیسے لیں، کیوں ہم سنگے میں ہماری عورتوں سے کہہ کر پیسے لیں۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے مرد کی شان کے خلاف ہے، ہماری عزت نفس کے خلاف ہے کہ ہماری گھر والی کسی کے پاس جا کر قرض سود پہ لے کے آئے، میری بہن کسی غیر کے سامنے ہاتھ پھیلا کر پیسے لے کے آئے۔ اور اللہ کے بندو، مجھے ہرگز نہیں پتا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہمارے اس گاؤں کے حال کا مجھے نہیں پتا کہ یہاں سنگے کا کاروبار چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے، لیکن عام حالات یہ ہو چکے ہیں کہ ہر جگہ سنگے کا بازار گرم ہے، لوگ چھوٹی چھوٹی اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے سنگے میں پیسے اٹھا رہے ہیں۔ یاد رکھیں کل قیامت میں، ورنہ یہ کہہ دیں کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر نہیں ہے، ہمیں اللہ کے سامنے حساب دینے کا ڈر نہیں ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ کہتے ہوئے کلیجہ کامتا ہے، رب کے حضور کھڑے ہونا ہے، میرا رب حساب لے گا، وہ کہے گا بتاؤ ان عمرہ فیما افنا، تمہاری زندگی تم نے کہاں فنا کیا، وان شبابہ فیما ابلا، تمہاری جوانی کو تم نے کہاں داغدار کیا، اور مالہ من این اکتسبہ وفیما انفق، اور مال تم نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ شادی بیاہ میں لاکھوں کو روپے خرچ کر دینے والے، رسم و رواج میں پانی کی طرح پیسے بہا دینے والے، یا اس کے لیے ہمیں سود لینے کی نوبت آئی تو ہم نے اس سے بھی دریغ نہ کیا، اس میں بھی آگے بڑھ گئے۔ او اللہ کے بندو، ایک محلہ آپ کا تو دکھا دو جو سنگے سے پاک ہو، آپ کی ایک بستی تو دکھا دو جو سود سے پاک ہو، اور پھر سارے گاؤں والے، ہر محلے والے آپ کی اتباع کریں۔ دیکھو قادری پور کے مسلمانوں نے سنگے کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا ہے، سود کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا ہے، پھر اللہ رب ذوالجلال کی رحمتیں متوجہ ہوگی۔ کل عشاء کی نماز پڑھ کر باہر نکل رہا تھا، کسی ایک صاحب نے ملاقات کی اور پوچھا حضرت اتنے غزہ میں بچے شہید ہو گئے، عورتیں شہید ہو گئیں، اور کتنے لوگ روزانہ شہید ہو رہے ہیں، امریکہ اور اسرائیل ظلم پہ ظلم کر رہے ہیں، وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اسرائیل مسلمانوں کی زمین پر قبضہ پہ قبضہ کر رہا ہے، کتنے مسلمان رو رو کر دعا کر رہے ہیں، تہجد پڑھ کے دعا کر رہے ہیں، روزے رکھ کے دعا کر رہے ہیں، چاش توابین اور کتنی نفلیں پڑھ کے دعا کر رہے ہیں، کیا ہوا؟ اللہ کیوں ہماری نہیں سن رہا؟ میں نے ان سے کہا جناب جو سود ہم نے کھایا ہے اور جو سود کے پیسے آپ نے مسجد کو دیے ہیں، جو سود کے پیسے آپ نے مدرسے میں لگائے ہیں، آپ نے سب کو کھلا کر برباد کر دیا ہے، ہماری دعائیں کہاں آسمانوں پر پہنچتی ہے؟ رب کریم تو قبول کرنے والا ہے، وہ اللہ رب ذوالجلال کالے پتھر پر کالی رات میں چلنے والی کالی چونٹی کو دیکھنے والا، اس کے آہٹ کو سننے والا، اس کے دل سے گزرنے والے خیالات کا جو علم رکھنے والا خدا، وہ اس بندوں کے تڑپنے کو نہیں دیکھتا۔ میرے رب کی قسم، وہ دیکھ رہا ہے، وہ جان رہا ہے، پل پل کی خبر رکھ رہا ہے، وہ بصیر ہے، وہ خبیر ہے، وہ علیم ہے، اور ساتھ میں وہ حکیم بھی ہے۔ اسے انتظار ہے کہ میرے ماننے والے کب میرے حکموں پر آ جائیں گے، میرے چاہنے والے کب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
کی اتباع کرنے پر آ جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں آج قسم اٹھائیں کہ ہم کوئی گناہ کا کام نہیں کریں گے، اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، حرام کے قریب نہیں جائیں گے، ہم توبہ کریں گے۔ اللہ کو ہماری یہ توبہ اور یہ ادا پسند آ جائے گی، اور یہ موقع خوشی کا موقع، اس موقع پر بندہ اپنے آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ، اور وہ بھی اتنا چھوٹا سا، مکھی کے سر کے برابر کیوں نہ ہو، وہ اللہ سے مانگتے ہوئے بہا دے گا۔ میرے رب کی رحمت کو جوش آ جائے گا۔ اور رب ذوالجلال اللہ کے حبیب نے فرمایا بندے اور بندی کے گناہ اتنے چھوٹی سی مقدار میں آنسو بہانے والے کے گناہ اگر سمندر کے پانی سے زیادہ کیوں نہ ہو جائے، بارش کے قطروں سے زیادہ کیوں نہ ہو جائے، درختوں کے پتوں سے زیادہ کیوں نہ ہو جائے، ہوا کے ذرات سے زیادہ کیوں نہ ہو جائے، اللہ رب ذوالجلال وہ ایک آنسو کے قطرے کی لاج رکھ کر تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگے۔ یہ دن خوشی کا دن ہے، آپ اپنوں میں خوشی بانٹیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ خوشی سے پیش آئیں، اور اسی لیے غریبوں کو اس خوشی میں شامل کرنے کے لیے صدقۃ الفطر کو واجب قرار دیا گیا۔ عیدگاہ آنے سے پہلے آپ میں سے بہت سے لوگوں نے اپنے صدقہ فطر کو غریبوں تک، مستحقین تک پہنچا دیا۔ جن لوگوں کے پاس نصاب کے قدر مال ہے، سال گزرنا شرط نہیں، سونا اور چاندی کی شکل میں بھی ہونا ضروری نہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی ضرورت سے زائد چیزیں جن کا مال نصاب کے قدر پہنچتا ہے، تو ایسے لوگوں پر آج کے دن جیسے ہی صبح صادق ہوتی ہے تو اس وقت سے ان کے اوپر بھی یہ صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے۔ جو گھر کا بڑا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کرے۔ بالغ بچوں کے پاس اگر مال ان کا خود کا ہے تو اس سے ادا کرے، اگر ان کا خود کا مال نہیں تو باپ ہی ان کا بھی ادا کرے۔ اپنے گھر کی عورتوں کے پاس مال ہے تو اس سے دیں، اگر ان کے پاس نہیں ہے تو شوہر ہی ان کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرے۔ یہ غریبوں کا حق ہے۔ اسلام نے بہت ہی اچھی باتیں ہمیں سکھائی ہیں۔ امیروں کی عید ہے تو اسلام نے غریبوں کو نہیں چھوڑا، امیروں کو حکم دیا کہ وہ غریبوں کا بھی خیال کرے، ان کے گھر میں بھی اچھا کھانا بنے، ان کے بچے بھی اچھے کپڑے پہنے۔ غریبوں کا، بے کسوں کا، بیواؤں کا، یتیموں کا، بے سہارا لوگوں کا خیال کرنے کا نام ہی تو اسلام ہے۔ یہ اخلاق اور کردار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائے ہیں۔ جن لوگوں نے زکوٰۃ دی ہے سال کے گزرنے پر، مبارک ہو، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ جن کا مال پر سال گزر چکا ہے پھر بھی زکوٰۃ نہیں دی اور ایسے ہی رہے، یاد رہے کل یہ مال، یہ پیسہ، یہ سونا چاندی جہنم کی آگ میں تباہ کر اللہ اسی کو ہمارے گلوں میں ڈال دے گا، اور یہی آگ کی شکل اختیار کر کے عذاب کے لیے اللہ ہم اسی کا انتخاب کرے گا۔ اس لیے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جنوبهم وجباههم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ اللہ کہے گا یہ وہ مال ہے جس کو تم نے جمع کر کے رکھا تھا، چلو اسی کا مزہ چکھ لو۔ اللہ اسی کو عذاب کی شکل دے کر، اسی کو آگ بنا کر ہمارے اوپر مسلط کر دے گا۔ تو اس لیے زکوٰۃ مال پر سال گزر چکا ہے، صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ ادا کریں، اور بھی عید کے دن اپنے بڑوں چھوٹوں کا خیال کریں، خوشی بانٹیں اور ان سے مصافحہ کریں، معانقہ کریں، مبارکبادی پیش کریں، ایک دوسرے کا خیال کریں۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں حقیقی خوشی نصیب فرمائے۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے۔ پروردگار عالم ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ آج کے ہمارے عید، نماز اور خطبے کو، دعا کو بے انتہا قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم۔
العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك قديم بر رؤوف رحيم ورب حليم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.